السلام علیکم۔ سوال یہ آیا ہے کہ آج کل جیسے اعتکاف چل رہا ہے کہ تو کیا یہ اعتکاف قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کو ہی اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو ان کے لیے ہر بات کی دلیل قرآن سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے حکم دے دیا اور اس کی تفصیل نہیں دے۔ تو اگر واقعی یہ اعتکاف اللہ کا حکم ہے تو اس کی تفصیل بھی قرآن میں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس مروجہ اعتکاف کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جس لفظ سے یہ اعتکاف بناتے ہیں وہ ہے اکف، عین کاف اور فے، اسی سے اعتکاف بنا ہے، اور اس اکف مادے سے قرآن میں 8 جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو آئیے آج ان 8 جگہ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس اعتکاف کی وضاحت ہو جائے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 125 یعنی 2 کی 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ جو عاکفین لفظ یہاں پر ہے، یہاں سے اعتکاف لے لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی اعتکاف ہے یا نہیں؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا البیت کو، البیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے۔ بیت کا بنیادی مطلب ہے جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، تو اللہ سے خفیہ مشورہ اللہ کی کتاب میں ہی کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ سوال کریں اللہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا ماننا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، تو یہ ساری تفصیل اللہ کی کتاب میں مل جاتی ہے۔ لہٰذا البیت جو اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔ اور جب ہم نے بنایا البیت یعنی جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، یعنی القرآن آپ لے لیں تو مثابۃ للناس، یہ ہے جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، تو لوگ جو ہے وہ اسی پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس سے احکامات لیں۔ اس کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم اللہ کی کتاب مضبوط پکڑ لو تمہارا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی یہی کہ جب اللہ نے الکتاب بنا کر دیا ہے اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس پر لوگوں کے لیے یہ جمع ہونے کی جگہ ہے، وامنا یعنی امن دینے والا ہے، یہ امن بھی دیتا ہے۔ آپ اس پر جمیں گے تو آپ کو امن بھی ہوگا، خوف اور حزن بھی غائب ہو جائے گا۔ آگے آ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم پکڑ لو ابراہیم کی حیثیت سے متصل ہونا، مل جانا۔ مصلی کا مطلب یہ سلف کہتے ہیں مل جانے کو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، اس کو سل کہا جاتا ہے۔ تو مصلی یہ سل سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ملنے کی جگہ۔ تو تم پکڑ لو ابراہیم کی حیثیت سے ملنے کی جگہ۔ یہ مقام ہے، مقام کہتے ہیں حیثیت کو، کہ آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے۔ مقام ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے، اور مقام کہتے ہیں حیثیت کو، کہ آپ کا معاشرے میں کیا مقام ہے، آپ کو لوگ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کہ تم پکڑ لو۔ اچھا ابراہیم کی حیثیت، اب ابراہیمہ کیا ہے، یہاں دیکھیے ہے کے نیچے کھڑا زبر ہے، ہے یہ میم نہیں ہے۔ اگر ہے یہ میم ہوتا تو وہ ابراہیم شخصیت کے لیے، اور یہ ابراہیمہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو دلیل سے بات کرنے والا ہے۔ تو تم پکڑ لو دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت سے مل جانا، ملنے کی جگہ۔ جو بھی دلیل سے بات کرے گا اللہ کی کتاب میں جب آپ آئیں گے اور اس میں دلیل سے بات کریں گے تو اسی کو آپ کو پکڑنا ہے۔ آگے آ رہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، واحدنا اور ہم نے عہدہ دیا ہے، ہم نے ذمہ داری دی ہے۔ یہ حکم نہیں ہے اور نہ کوئی وعدہ ہے، عہد کہتے ہیں عہدہ اس سے نکلا ہے۔
تو ہم نے ایک ذمہ داری دیا، ایک عہدہ دیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کی طرف نہیں، ابراہیم وہ جو دلیل سے بات کرنے والا اور اسماعیل خوب اچھا سننے والا۔ تو جب کوئی آدمی اچھے سے سنے گا تو وہ پھر دلیل کو مانتا ہے، اور جو سننے کے لائق ہی نہیں وہ کہتا نہیں جی میری والی بات ملے گی، جو میں نے پہلے سے جواب سوچ رکھا یہ ملے گا تو ماننا ہے ورنہ نہیں ماننا۔ تو ایسے لوگ کبھی حق تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنی دلیل کو لانا چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اس کے لیے بھی ایک آیت ہے لیکن بہرحال وہ طویل ہو جائے گا کیونکہ میں زیادہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، اس وقت صرف عاکفین کو سمجھانا مقصد ہے، لہذا اس پر آتے ہیں۔ تو اور ہم نے ذمہ داری دیا دلیل سے بات کرنے والے خوب اچھا سننے والے کی طرف، انتہرا یہ کہ تم تطہیر کر دو، صاف ستھرا کر دو۔ یہ تطہیر یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ وضو کر کے پاک صاف ہونا چاہتے ہیں کہ یہ تطہیر ہوگی، یہ تطہیر نہیں ہے۔ تطہیر جیسے آب تطہیر کس کو کہا جاتا ہے؟ منرل واٹر کو، یعنی وہ جو جس پانی سے تمام جراثیم وغیرہ مار دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تطہیر۔ تو یہ بھی ہے وہی صاف ستھرا کر دینا۔ بیتیا میری کتاب کو، کیونکہ بیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، تو بیتیا میری کتاب کو للطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو اسی کتاب میں گھومنا چاہتے ہیں، کتاب سے باہر نہیں جانا چاہتے، اللہ کے کلام میں کوئی شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بغیر شرک کے سمجھتے ہیں، تو وہ ہے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینا اور جم جانے والوں کے لیے، ورکع سجود اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ رکع سجود جو ہے یہ فرما برداری کا میلان ہے، یہ رکوع اور سجدہ کوئی الگ الگ لفظ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک بار میں رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو زیادہ واضح ہو جائے۔ اور جب ہم نے الکتاب کو لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا یعنی امن والا، اور تم ابراہیم کی یعنی دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت سے مل جانا پکڑ لو، اور ہم نے عہدہ دیا ہے دلیل سے بات کرنے والوں خوب اچھے سننے والوں کی طرف یہ کہ میری کتاب کی تطہیر کر دو، اس پر گھومنے والوں کے لیے، اس پر جم جانے والوں کے لیے، اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے۔ اب اسی طرح اسی دوسری جگہ جو ہے وہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 187 187۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبین اللہ آیاتہ للناس لعلهم یتقون۔ گو کہ اس آیت کو میں صیام کے درس میں بھی سمجھا چکا ہوں، لیکن اس لیے یہاں پر ابھی میں اس پر طویل بات نہیں کروں گا، صرف مختصراً بتا دیتا ہوں۔ جو پہلے ان کا ترجمہ وہ دیکھ لیں کہ تمہارے لیے جائز کر دیا ہے کہ روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں حالت اعتکاف میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تو یہ جو وانتم عاکفون یہاں پر انہوں نے کر دیا تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مسجدوں میں، اصل پوائنٹ اور تو اسی کو کرنا، لیکن اس پوری آیت کو میں کر دیتا ہوں۔ احل لکم اپنانا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام خاص رکنے والی تاریکی، الرفث الی نسائکم تمہارے کمزوروں کی طرف حد سے بڑھ جانا، رفث کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، ننگے پن کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے بے پردہ ہونے کو، جیسے رفث القول جب آدمی گالم گلوچ پر آ جاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے خلط ملط ہیں اور تم ان کے لیے خلط ملط ہو۔ لباس لبس سے ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ، تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ تو وہ یہ کوئی لباس کی بات نہیں ہو رہی کپڑے پہننے کی، بلکہ وہ تمہارے لیے خلط ملط اور تم ان کے لیے، جو آپ کے کمزور ہیں وہ آپ کے ساتھ خلط ملط ہیں اور آپ ان کے لیے خلط ملط ہیں۔ علم اللہ انکم اللہ جانتا ہے یہ کہ تم کنتم تختانون انفسکم تم اپنی نفسیات میں خیانت کرتے، فتاب علیکم پس متوجہ ہوا تم پر، وعفى عنکم اور تمہارے بارے میں عافیت دیا، فالآن باشرہن پس اب تم انہیں براہ راست دو، باشر کہتے ہیں براہ راست، بشر اصل میں آگہی ہے، بشر سے ہی نکلا، باشرہن ہننا تو جمع کا صیغہ ہے، تو پس اب انہیں تم آگاہی دو، اب انہیں براہ راست دو، جیسے آپ لائیو کمنٹری جب دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لائیو لکھا ہوا ہوتا ہے، باشر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پس اب انہیں براہ راست دو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پابندی رکھی ہے،
وکلو اور حاصل کر کے برتو، وشربو اور سیراب ہو، حتی یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم پر واضح ہو جائے تمہارے لیے واضح خطوط سے سیاہ خطوط سے واضح خطوط جاری ہونے سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم مکمل کرو تاریکی تک اٹھانا۔ ولا تباشرون وانتم عاکفون، اور تم انہیں براہ راست نہیں دو جب تم انہیں براہ راست نہیں دو جب کہ تم جم رہے ہو، فی المساجد فرما برداری کی جگہ میں۔ تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیتوں کے ذریعے، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پابندی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ کے پابند بن جانے والے ہوں۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں تاکہ بات آسانی سے واضح ہو جائے کہ تمہارے لیے خاص رکنے والی تاریکی میں اپنانے کو کہا گیا، اپنے کمزوروں کی طرف حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ وہ تمہارے لیے خلط ملت اور تم ان کے لیے خلط ملت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی نفسیات میں خیانت کرتے، پس تم پر متوجہ ہوا اور تمہارے بارے میں عافیت دیا، پس اب انہیں براہ راست دو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پابندی رکھی ہے، اور حاصل کر کے برتو اور سیراب ہو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ خطوط سے واضح خطوط جاری ہونا واضح ہو جائے، پھر تم خاص رکنا تاریکی تک مکمل کرو، اور تم انہیں براہ راست نہیں دو جبکہ تم جم رہے ہو فرما برداری کی جگہ میں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ واضح کر دیتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کے ذریعے تاکہ وہ پابندی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، یہ ہے سورہ اعراف اور آیت نمبر ہے 138 یعنی 7 کی 138۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون۔ یہ اصنام ہے، یعکفون ہے جس سے جمع بیٹھے انہوں نے کیا ہے، حالانکہ یہ بھی وہی یکف کا مادہ ہے۔ اب جو ان کا ترجمہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بحر قلزم کے پار اتارا، بس وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی پوجا پر جمع بیٹھے تھے۔ وہ بولے اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے بت بنا دے جیسے ان کے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ جہل نادانی کرتے ہو۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وجاوزنا، ہم نے آگے بڑھایا، تجاوز کرنا اس سے نکلا ہے کہ آگے بڑھ جانا، تو ہم سے آگے بڑھے بے بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کو، البحر جو بلا تخصیص بہاؤ دیتے ہیں، یہ کسی سمندر اور دریا کے کوئی بحر قلزم کی بات نہیں ہو رہی، البحر یعنی خاص بہاؤ۔ بحر دریا کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بہتا ہے اور وہ پوچھتا نہیں ہے کہ ہر ایک کو پانی دے دیتا، یہ نہیں پوچھتا کہ انسان ہو جانور ہو اور اس میں پھر ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے، بلا تخصیص بہاؤ دینے والا۔ فاتوا علی قوم، پس وہ آئے ایک قوم پر، یعکفون وہ جمے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، تو ان کے لیے جو اصنام پر تھے، اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے توجہ ہٹا دے، یعنی آپ کسی کو بھی بت بنا لیں، جیسے آپ نے اگر امام ابو حنیفہ کا بت بنا لیا حنفی بن گئے، آپ امام شافعی کا بت بنا لیا آپ شافعی بن گئے، آپ جعفریہ کا بت بنا لیں، جس طرح فقہ والوں نے اپنا اپنا بت بنا رکھا ہے۔ تو بت کا مطلب ہی ہے، صنم کا مطلب ہی ہے جو اللہ سے توجہ ہٹانے والے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی پتھر کی مورتی بنی ہو جب ہی جنم ہو، یہ لیٹے ہوئے مردے بھی صنم ہیں جو اللہ سے توجہ ہٹا رہے ہیں، جن کا نام لے کر لوگ توجہ ہٹا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسا کہا بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ سے توجہ ہٹانے والے، قالوا یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے الہن ایک حاکم، کما لہم آلہۃ، جیسا کہ ان کے لیے ایک حاکم ہے۔ قال انکم، تو کہا بے شک تم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، یعنی تم ایک نادان قوم ہو۔ اس کا رواں ترجمہ سن لیں، اور ہم نے بنیاد پر چلنے والوں کو بلا تخصیص بہاؤ سے آگے بڑھایا، پس دیا ایسی قوم پر کہ وہ ان کے لیے اللہ سے توجہ ہٹانے والوں پر یعنی اصنام پر جمے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے لیے ایک حاکم بنا دو جیسا کہ ان کے لیے حاکم ہے۔ کہا بے شک تم جہالت کرنے والی قوم ہو، یعنی تم ایک نادان قوم ہو۔ تو یہ ہو گیا تیسری جگہ۔ اب آئیے چوتھی جگہ، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ یعنی سورہ نمبر 20، اور اس کی آیت نمبر ہے 91۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہ عاکفین یہاں لفظ ہے اسی سے۔ اب یہاں ان کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہم ہرگز اس سے جدا نہ ہوں گے، جمے ہوئے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹے۔ اب یہ کیا دیکھیے، قالوا انہوں نے کہا لن نبرح، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، علیہ اس پر، عاکفین ہم جمے بیٹھے ہیں، حتی یہاں تک کہ یرجع الینا موسیٰ، ہماری طرف موسیٰ رجوع کرے، موسیٰ ہماری طرف لوٹے۔
تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہم ہرگز اس پر سے نہیں ٹلیں گے، جمے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ آئے یا رجوع کرے۔ تو اس میں بھی اس اعتکاف والی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیے اگلی جگہ، یعنی کہ 5ویں جگہ، یہ ہے سورہ نمبر 21 یعنی سورہ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر ہے 52۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ عاکفون لفظ ہے جہاں سے یہ لے رہے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے انہوں نے اعتکاف والا نہیں کیا، پر جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے، کیا میں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو؟ اذ قال، جب کہا، لأبیہ اپنے سرپرست کے لیے، اپنے باپ کے لیے، وقومہ اور اپنے قوم کے لیے، ما هذه التماثیل، کیا یہی تمہاری مثالیں ہیں، التی وہ جو کہ انتم لہا عاکفون تم اس کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ تو یہ بات اصل میں اللہ کے ہدایت کی چل رہی ہے، اب اس پر تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، صرف اس آیت کیونکہ اس وقت عاکفون سمجھانا مقصد ہے۔ تو جب اس نے اپنے سرپرست اور اپنے قوم کے لیے کہا کہ کیا یہی تمہاری مثالیں ہیں جو کہ تم اس کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ اب آ جائیے اگلی آیت جو کہ 6ٹھی جگہ ہے، یہ سورہ حج یعنی سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر اس کی 25، 22 کی 25۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور بیت اللہ سے جسے ہم نے مقرر کیا ہے سب لوگوں کے لیے، اس میں رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں حقوق میں، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ عاکف ہے تو یہاں بھی انہوں نے رہنے والا کر دیا ہے، اس کا ترجمہ اعتکاف کرنے والا کہیں نہیں کرنا۔ بہرحال دیکھیے یہ آیت کیا ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، والمسجد الحرام یعنی فرما برداری کی جگہ چھڑواتے ہیں، الذی جعلناہ وہ جو کہ ہم نے اسے بنایا ہے، للناس لوگوں کے لیے، سوائن العاکف فیہ والباد برابر ہیں جم جانے والے اس میں اور اس کے ظاہر ہونے والے، بات کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، تو جو خاص ظاہر ہو جائیں یا جمے ہوئے ہیں تو برابر ہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں یعنی فرما برداری کی جگہ چھڑواتے ہیں، تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ اور جو ارادہ کرے اس میں بالحاد ایک طرف ہو جانے کا، الحاد اسی سے نکلا ہے، تو ملحد لوگ انہی کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف ہو جاتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے نہ کسی کو مانتے، تو جو ارادہ کرے اس میں ایک طرف ہو جانے کا، ایک کنارے ہو جانے کا، بے ظلم، ظلم پر یا ظلم کو، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا بھی ظلم ہے، تو اس لیے اس کو بھی اللہ ظلم کہتا ہے۔ نذقہ ہم چکھائیں گے اسے من عذاب علیم دردناک سزا سے۔ اس کا رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ بے شک انکار کرنے والے لوگ اور جو اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں یعنی فرما برداری کی جگہ چھڑواتے ہیں، وہ جو کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں اس پر جم جانے والے اور ظاہر ہونے والے برابر ہیں، اور جو اس میں ظلم پر ایک کنارہ رہنے کا ارادہ کر لے یا ظلم کو ایک کنارہ رہنے کا ارادہ کر لے ہم اسے دردناک سزا سے مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ ہو گئی 6ٹھی جگہ۔ اب آ جائیے 7ویں جگہ، سورہ شعراء یعنی سورہ نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 71۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں بس ہم ان کے پاس جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا، قالوا نعبد، انہوں نے کہا ہم تابعدار ہیں، اصنامن صنموں کی، یعنی جو اللہ سے توجہ ہٹانے والے ہیں۔ اب خالص قرآن کی بات نہیں کریں گے، خالص اللہ کی کتاب کی بات نہیں کریں گے، اس میں ملاوٹ کر کے ہی بات کریں گے، چاہے بخاری کو صنم بنا لیں یا کسی بھی کو بھی بنا لیں، وہ 12 امام والے ہوں یا 1 امام والے ہوں یا 4 امام والے ہوں یا 10 امام والے ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ حدیث کے نام پر ہو یا فقہ کے نام پر ہو یا اپنے مولویوں کے نام پر ہو، جو بھی ہو، تو انہوں نے کہا ہم تابعدار ہیں اللہ سے توجہ ہٹانے والوں کو، فنزلوا بس ہم پر سایہ کیا ہے، لا کہ پھر اس کے لیے ہی ہم جمے بیٹھے ہیں۔ تو کبھی خالص قرآن کی بات نہیں مانیں گے جو اس طرح کے ملاوٹ کرنا فرقہ پرست لوگ ہیں کہ نہیں جی ہمارے امام کیا کہہ رہا ہے، بخاری اس کی کیا تشریح کریں وہ مانیں گے، بخاری کے بغیر قرآن کو نہیں مانیں گے، بخاری کو کیسے مان رہے ہو، اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ بہر تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے توجہ ہٹانے والوں کی تابعداری کرتے ہیں،
بس ہم پر سایہ کیا ہے اس کے لیے ہم جمے بیٹھے ہیں۔ اب آ جائیے آخری جگہ جہاں پر یہ لفظ عکف استعمال ہوا ہے، یہ سورہ نمبر 48 یعنی 48 سورہ فتح، اور اس کی بھی آیت نمبر ہے 25۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما۔ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے معکوفن، عکف اس سے نکلا ہے۔ ہم الذین کفروا، تو یہی انکار کرنے والے لوگ ہیں، وصدوکم، اور وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، عن المسجد الحرام، چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، والہدی معکوفا، اور جو خاص ہدایت ہے اس پر جمنے کی جگہ ہے، خاص ہدایت پر جمنے کی جگہ ہے۔ معکوفن یعنی عکف جس پر جمنا، عکف جمنے والا، معکوفن جس پر جمع جائے، تو یہ خاص ہدایت ہے جس پر جمع جائے۔ خاص ہدایت اللہ کی کتاب میں ہی ہوتی ہے۔ ان یبلغ محلہ، یہ کہ پہنچے وہ اپنے اپنانے کی جگہ سے۔ ان کا ترجمہ تو کچھ اور ہی ہے، میں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا، وہ آپ لوگ خود دیکھ لیجیے گا، یا ایک بار کر دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا، اور اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتال کی اجازت دیتے، تم انہیں نہ جانتے تھے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، پس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نقصان نادانستہ۔ تاخیر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں چھوڑی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں، یعنی فرما برداری کی جگہ چھڑواتے ہیں، اور جو خاص ہدایت اپنانے کی جگہ ہے جس پر جم جانا ہے، یہ کہ وہ پہنچے اپنے اپنانے کی جگہ سے۔ ولولا رجال، اور اگر مضبوط نہیں ہوتے، مؤمنون ماننے والے، ونساء مؤمنات، اور ماننے والی کمزور جماعت۔ یہ مومنون جو ہے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اکیلے اکیلے فردن فردن، اور مومنات جو مؤنث کا صیغہ آئی ہے یہ جماعت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کمزور جماعتیں۔ لم تعلموہم، تم انہیں نہیں جانتے ہو، ان تطؤوہم، کہ تم انہیں رون دیتے یا تم انہیں پامال کر دیتے، فتصیبکم، پس تم سے پہنچتا انہیں، منہم، ان سے، معرتم، بغیر علم، علم کے بغیر جو سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ معر سے معر کہتے ہیں سوال کرنے والوں کو۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تو داخل کرنے کے لیے اللہ اپنی رحمت میں جو یہ چاہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، جو چاہے گا اللہ کی ہدایت پر چلے گا تو وہ ہوگا، تو جو یہ چاہے اس کی رحمت میں، یعنی اللہ داخل ہونے کے لیے وہ اللہ کی رحمت میں۔ لو تزیلوا، اور اگر تم زوال والے ہو، تم خود ہی تنزل کی طرف جا رہے ہو تو زوال والے ہو، لعذبنا، ضرور ہم سزا دیں گے، الذین کفروا منہم، ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کو، عذابا الیما، دردناک سزا۔ تو اس کا رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات آسان ہو جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور چھوڑی فرما برداری کی جگہ کے بارے میں تمہیں زبردستی روکا، اور ہدایت جمنے والی جگہ سے ہے یہ کہ وہ اپنے اپنانے کی جگہ سے پہنچے، اور اگر ماننے والے مضبوط نہیں ہیں اور ماننے والی جماعت کمزور ہیں، تم انہیں جانتے نہیں ہو، یہ کہ تم انہیں رون دیتے یا پامال کرتے علم کے بغیر، کہ سوال کرنے والے ان میں سے تمہیں پہنچتے، جو یہ چاہے اللہ سے اسے اپنی رحمت میں داخل کرنے کے لیے، اگر تم زوال والے ہو تو ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کو ضرور سزا دیں گے، دردناک سزا۔ تو یہ تھی یہ تمام آیتیں جو عقف کے حوالے سے تھا۔ میرے خیال میں اب اس سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اس پر کوئی بھی یہ معتکف ہونے والا نہیں، اعتکاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔